بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں آج کل ایک عجیب و غریب افراتفری ہے اور ایک خاص موضوع کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ چونکہ اس موضوع کے اوپر میں کافی معلومات رکھتا ہوں، بلکہ ایسے ماحول سے گزرا بھی ہوں، لہٰذا میں اپنے بھائیوں کی اس معاملے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور بر وقت اگر اس مسئلے کو ٹھیک نہ کیا گیا تو معاملہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور یہ وہ جنگل کی آگ کی طرح ہے۔ اگر ایک دفعہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل، کیا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کل موضوع ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیا یہ مسجد کی توہین ہے یا نبی علیہ السلام کی توہین ہے یا کیا معاملہ ہے، اور اگر توہین کی ہے تو کس نے کی ہے۔ اس کے پیچھے جو لیڈر ہیں، یہ یعنی عمران خان صاحب کے ذمے اس کو ڈالا جائے یا شہباز شریف صاحب کے ذمے اس کو ڈالا جائے، کیا معاملہ کا ہے۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے دینی نقطہ نظر سے اس کے اوپر ایک پوری رائے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، چونکہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اپنی پوری کابینہ کے ساتھ وہاں جب جا رہے تھے تو وہاں پبلک نے، خاص کر پاکستانیوں نے، چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہنا شروع کر دیا، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بڑے سنگین مقدمے ہیں، بلکہ عدالت سے، سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں نواز شریف صاحب، اور پھر اس کے بعد بلکہ یہاں سے ایک غلط بیانی کی وجہ سے یہاں سے گئے بھی ہیں، عدالت کو فیس کرنے کے بجائے یہاں سے چلے گئے ہیں، اور وہ بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ہماری عدالتوں کے اوپر اس کی بڑی یعنی انگلی اٹھ رہی ہے، ان کے انصاف پسندی کے اوپر، کیونکہ ایک عام اگر پاکستانی ہو تو اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے، اور اگر کوئی بڑا چوری کرے یا اس طرح کا معاملہ کرے تو اس کے اوپر اس کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ انداز اختیار کرنے والی قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بر وقت اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ دیکھیے، زیادہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر چور چور کی صدا کیوں بلند کی گئی، حالانکہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر چوروں کو سزا دی جاتی تھی، وہاں سے ثنا سنائی جاتی تھی، گویا وہ ایک عدالت تھی مسجد نبوی، اور جو چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور جو ذرا برابر ان کی حمایت کرتا تھا چوروں ڈاکوؤں کی، تو نبی علیہ السلام غصے سے لال ہو جاتے تھے، اور اسی موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں برباد ہو گئی ہیں اسی جرم کی وجہ سے کہ ان کے بڑے جب کوئی چوری کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا یا نرمی کی جاتی تھی ان کے ساتھ، اور جو عام آدمی کو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ بات جو ہے اس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی، اور اسی مسجد کے اندر سے گویا نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ ہے مسجد نبوی کی حرمت، کہ یہاں اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں اور اللہ کے دین کو یہاں بیان کیا جائے، تو نہ کہ یہ کہ چوروں ڈاکوؤں کی وہاں حمایت کی جائے یا ان کے خلاف بولنے والی پبلک دکھی ہے۔ پبلک کہاں جائے بتائیے، جہاں ان کو موقع ملے وہاں ہی تو کریں گے۔ تو اس میں کسی قسم کی مسجد کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے، اور اگر بے حرمتی ہوئی بھی ہے تو اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں اور ان کے بھائی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر الزامات ہیں، جرم ان کے اوپر ہے، اور انہوں نے چوری کی ہے یا وہ کچھ پاکستان کے پیسے لوٹے ہیں تو ان کو سزا اس کی نہیں ملی ہے، اور ایسے لوگ عمرے کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ تو مسجد کی اصل توہین ہوئی ہے کہ وہ مسجد جہاں فیصلے کیے جاتے تھے، چوروں ڈاکوؤں کو سزائیں دی جاتی تھیں، وہاں چوروں ڈاکوؤں کو یعنی پروٹوکول کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے وہ عقیدے کی بات آ جاتی ہے، اس میں تو یہ دیکھیے اللہ نے آپ لوگوں کو اصل میں اسی طرح آزمایا ہے۔ بڑے بڑے یہ سمجھے جانے والے کہتے ہیں کہ دیکھو، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ الحجرات کی، جس کا معنی یہ ہے کہ اے ایماندارو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، کبھی اونچا بھی بولتے ہو، تو یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے دین کو وہ
نافذ کر رہے ہیں، اللہ کی وحی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، تو گویا وہ ان کو اگر آپ ان کی توہین کریں گے تو یہ گویا پھر اللہ کی توہین ہوگی، کیونکہ اللہ کا تم نے لحاظ نہیں کیا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس انداز سے جو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ مسجد نبوی میں یا اس کے ہاتھے میں جو اونچا اونچا بولے ہیں، اس سے نبی علیہ السلام ڈسٹرب ہوئے ہیں قبر کے اندر، اور پھر بلکہ قبر کے اوپر وہاں جو جالی لگی ہوئی ہے دروازے کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں وہ جو سورہ الحجرات کی آیتیں وہ لگا دی گئی ہیں کہ نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا جائے، یہاں یعنی اونچا نہ بولا جائے، حالانکہ وہ آیات خالص نبی علیہ السلام کی زندگی کے لیے تھیں، زندگی میں تھیں، صحابہ کرام کو تھیں، اور زندگی کے بعد جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اس کے بعد تو وہ جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام ہے، جہاں الوسیلہ جس کو کہا جاتا ہے، ہر اذان سننے والا جو اذان کو دہراتا ہے اور پھر وہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک ہے۔ تو جب یہ دعا مانگی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، اے اس صلاۃ کے یعنی نماز قائم ہونے والی اور اذان کے رب، یعنی تیرے لیے اذان دی جا رہی ہے، تیرے لیے نماز قائم کی جائے گی، تیرے لیے رکوع ہوں گے، تیرے لیے سجدے ہوں گے، تجھ سے دعائیں مانگی جائیں گی، یہ سب کچھ معاملہ تیرے لیے ہے، تو اس کو قائم رکھنے والے مالک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوسیلہ عطا فرما۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ الوسیلہ کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں ایک مقام ہے اور بہت ہی خوبصورت مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں وہ بندہ ہوں گا۔ اب جو بندہ بھی میرے لیے دعا مانگے گا کہ یا اللہ وہ مقام جو ہے الوسیلہ، وہ جگہ زبردست جگہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اس انداز سے یہ معاملہ ہے۔ تو اس سے لوگوں نے پھر وہ وسیلہ دوسری طریقے سے نکالنا شروع کر دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگو، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا حسن حسین کے صدقے یا پنجتن پاک کے صدقے۔ تو دیکھو قرآن میں وسیلہ نہیں آیا، تو اس کو اس طرح، تو یہ تو انتہائی یعنی جہالت کا انداز ہے، اور اللہ کی کتاب کی تحریف ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق ہے، اور ایمان عقیدے کی بربادی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو قبر کے اندر زندہ مانتا ہے وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، وہ قبر پرست ہے، وہ مشرک ہے، اور اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں، نہ عمرہ اس کا قبول ہے، نہ حج اس کا قبول ہے، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ خدمت خلق، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بالکل صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ میں کسی مسلک سے میرا کوئی تعلق ہے، میں بریلوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیوبندیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اہل حدیثیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سلفیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ ان سیاسی جماعتوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں پی 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 کا ہوں، نہ میں ایم این ایل کا ہوں، جو جتنی یہ جماعتیں ہیں، نہ یہ فضل الرحمان، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آرمی افسر ہوں، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں، میرا پی اے نمبر ہے 23232، اور یہی بات آج سے 37 سال پہلے میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہی ایمان عقیدے کی اور توحید کی بات جب کی تھی تو اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تھا۔ یہی بات آج عمران ریاض صاحب اپنے اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب یہ عوام کو ابھارا جاتا ہے، ان کو مشتعل کر دیا جاتا ہے، پھر معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں۔ اور آج یہ جو عمران خان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشتعل کیا ہے لوگوں کو اور وہاں یہ سارا ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی ایک یعنی الزام ہے، بہت بڑی نادانی ہے اور شیطانیت ہے یہ، اور اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر کسی کو مذہبی کیس کے اندر پھنسانا یہ بہت بڑی شیطانیت اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ میں اس کا شکار ہوا ہوں، میں جب آرمی میں تھا، آرمی افسر تھا، تو میرے اوپر اصل میں اسی انداز سے ہمارے کرنل نجم الحسن نے الزام لگا کے اور اس کو مذہبی رنگ دے کے، حالانکہ خالص ایک نظریاتی جو معاملہ تھا، توحید کا معاملہ تھا، رد شرک کا معاملہ تھا، اس کو انہوں نے ایک فتنہ اور فساد قرار دے کے ایک دم جناب اوپر افسروں کو اور آگے پیچھے رپورٹ کر کے اس کو میڈیکل کیس بنا دیا، اور پھر ظاہری بات پھر کسی نے نہیں سنا۔ پھر میں وہاں جب گیا ہوں ہاسپٹل میں بھی تو جو بات بھی کرتا تھا، ظاہری بات ہے ایمان کا جوش ہوتا ہے، ایمان عقیدے کی بات ہوتی ہے، اور قوم کا مزاج یہ نہیں تھا، تو وہ سمجھتے تھے یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں جی۔ حالانکہ یقین کیجئے 37 سال پہلے جب یہ باتیں میں نے جو کی تھی، حالات واقعات بالکل ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت یہ بات مان لی جاتی، اسٹیبلشمنٹ میری بات مانتی،
اور فوج کے اندر میری بات گئی تھی، اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جاتا کہ کون سی ایسی بات ہے جو ارشد کرملائی نے یہ بات کہی ہے اور اس کو اس وجہ سے فوج سے نکال دیا جائے یا اس کو الزام لگایا جائے یہ کہ یہ تو فوج میں نہیں چل پا۔ اچھا کئی دفعہ کہتے تھے بھائی باتیں تو آپ کی بالکل صحیح ہیں لیکن یہ فوج ہے، تو مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ فوج ہماری اپنی ہے، ہم خود فوجی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو کیا فوج قرآن اور حدیث کو کیا نہیں مانتی ہے؟ تو ہمارے بھائی ہیں، مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور جو ان کے اندر وہ کمی کوتاہی ہے، جو کوئی شرکیہ چیزیں ہیں، تو وہ جب نشاندہی کی جائے گی تو اس سے وہ توبہ طائب ہو جائیں گے، اور توبہ طائب ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن وہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اس معاملے کو بہت بگاڑ دیا، پھر وہ واپسی ناممکن ہو گئی۔ اچھا پھر سول میں آ کے بھی میرا علاقہ ہے یہ گجرخان کے قریب چکری وکیلا میرا خاص گاؤں ہے، اور وہاں بھی جب اسی انداز سے چونکہ بہت زیادہ شرک وہاں ہوتا تھا، ہر علاقے میں ہوتا ہے، لیکن وہاں جو 5 مزار پوجے جاتے ہیں، دربار جن کو کہا جاتا ہے، جس میں سب سے بڑا وہاں مزار ہے بابا صاحب سبحان کا، پھر ایک نکروڑے والی سرکار ہے، پھر ایک چانا والی سرکار ہے، پھر ایک چاردوالی والی سرکار ہے، اور اس طریقے سے 5 وہاں وہ جگہ ہیں جہاں دیے جلاتے ہیں۔ کئی تو ایسی جگہ ہیں جہاں وہ قبر بھی کوئی نہیں ہے، اور بابا صاحب سبحان کی جو وہ قبریں شبریں ہیں، وہاں عجیب سی ایک سٹوری مشہور تھی کہ پرانے زمانے میں ایک وہاں بارات جو تھی وہ غرق ہو گئی تھی، انہوں نے منت مانی تھی تو انہوں نے منت پوری نہیں کی، تو بابا نے غصے میں آ کے پوری بارات کو غرق کر دیا۔ ڈول بھی وہاں بنے ہوئے تھے پرانے زمانے کے، اور وہاں ایک ڈولی سی بھی بنی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ پتھر سا رکھا، کہتے یہ وہی والی دلہن ہے جو، تو حیران ہوتے تھے ہم بھی، چونکہ قریبی ہمارا اسکول تھا وہاں، پرائمری اسکول جہاں سے میں نے پرائمری پاس کی تھی، تو وہاں جایا کرتے تھے، ساری باتیں نہیں سمجھ تھی، اسی ماحول کے اندر پرورش ہوئی تھی، تو وہاں پتھر رکھے ہوتے تھے اپنے اوپر، ایسے وہ ملتے تھے جہاں کہیں درد ہو، حتیٰ کہ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک جگہ پتھر ہوتے تھے تو وہاں سے ایسے پتھر نکال کے باہر رکھتے تھے، پھر جوڑا جوڑا کر کے اندر پتھر رکھتے تھے اسی جگہ، اور اگر 1 بج جائے تو کہتے تھے 1 بج جائے تو وہ بندہ فیل ہوگا، اور 2 بج جائے تو پاس ہوگا۔ تو یقین کیجیے اس وقت میرا ماتھا ٹھنکتا تھا کہ جو کچھ میں نے پیپروں میں لکھ دیا ہے، اور الحمدللہ میں اپنی کلاس میں میری اچھی پوزیشن ہوتی تھی، تو اب یہ بابا جی اور یہ گیٹیاں اس کو بدلی کیسے کریں گے، یہ بات ذہن میں آتی ضرور تھی، لیکن ماحول ایسا تھا اس میں، تو اس وقت نہیں سمجھ آئی، لیکن بعد میں اللہ نے میرا دل کھولا جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور میں نے حدیث کا مطالعہ کیا، تو یہ پوری طرح بات ثابت ہو گئی تھی، تو شرک ہے۔ تو یہی چیز جب میں نے پھر وہاں جا کے اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اتنا بڑا اس کو کیس بنا دیا، اور یعنی بہت بڑے اس میں دفعے، کوئی دفعہ انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اور جب ہمارا کیس وہاں ہائی کورٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا، اور ہمارے یہ جو سینیٹر بابر اعوان صاحب یہ ہمارے وکیل تھے، یہ سارے کیس کو جانتے ہیں، بے شک ان سے پوچھ لیجیے یہ واقعہ پیش آیا یا نہیں پیش آیا، اور جسٹس افرز صاحب نے یہ کیس سنا تھا وہاں ہائی کورٹ میں، وسواں کیمپ کے قریب جو ہائی کورٹ ہے وہاں یہ کیس ڈسکس ہوا، وہاں چلا گیا تھا، اور وہاں ہمارے جو مخالف وکیل تھے انہوں نے بات چیت کے درمیان ایک بات کہی کہ جی وہ وہاں جو لوکل بابا اس کو نہیں مانتے ہیں، تو بابر اعوان صاحب نے جج صاحب کی توجہ دلائی، مجھے ابھی تک یاد ہے بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یور آنر پوائنٹ ٹو نوٹ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل بابا اینڈ ناٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انہوں نے اس کیس کو مذہبی رنگ دے کے توہین رسالت تک معاملہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پوائنٹ کیا تھا کہ یہ لوکل بابا کی بات ہو رہی ہے، لوکل بابا، اور بابا صاحب سبحان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہاں چڑھاوے نہ چڑھاؤ، یہاں چادریں نہ چڑھاؤ، اور یہ جو ڈولی بنی ہوئی ہے، یہ ڈولی جو ہے یہ بالکل کسی اس دور کے اندر لوگوں نے بنائی ہے، یہ خود نہیں بنی ہے، اور یہ جو تمہارے عقیدے ہیں کہ یہاں یہ کوئی بارات غرق ہو گئی تھی، جھوٹی بات ہے۔ تو اس انداز سے معاملہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہوتا کچھ اور ہے، اور یہ اس کو نبی علیہ السلام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج یہ معاملہ وہاں ہوا، وہاں ایک سیاسی معاملہ ہے، یہ تو جہاں بھی جائیں گے یہاں ہر جگہ جو پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کو دکھ ہے، ہمارا پورا ملک انہوں نے برباد کر دیا ہے، لوٹ کسوٹ کے ساتھ ان کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہمارے فوجی بھائی تک بے بس ہیں ان کے آگے، اور جس انداز سے یہ پورا سسٹم ہوا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بینگ این آرمی آفیسر، اور اوورسیز پاکستانی بھی، میں یہاں بحرین میں ہوں آج کل، اور میں نے ماسٹر ایجوکیشن میں کیا ہے، ٹیچر ایجوکیشن میں، اور اسلامک ہسٹری میں بھی میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، پوری طرح الحمدللہ
پورے شعور کے ساتھ میں دین کو سمجھا ہوں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگیاں میں نے پڑھی ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ کہاں مسجد کی توہین کیا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی توہین کا کیا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی توہین یہ ہے کہ آپ ان کو زندہ در گور مانیں اگر قبر کے اندر، یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام ہے، وہاں زندہ ہیں، الوسیلہ اس کا نام ہے۔ سارے شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، نہروں کے اوپر آتے جاتے ہیں، اور عرش الہی کے نیچے سونے کے محلات ہیں جن کے اندر بسیرا کرتے ہیں۔ یہ روایتیں ہیں، بخاری کی، مسلم کی روایتیں ہیں۔ بتاؤ کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ مولوی نہیں مانتے ہیں، یہ قبر پرست ہیں، انہوں نے پوری قوم کو یقین کیجئے قبر پرست بنا دیا ہے۔ آج دنیا پوری میں جو یہ جو عرس اور میلے، پھر یہ جا کے جو ماتھے بھی ٹیکتے ہیں مزاروں کے سامنے، عطا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ماتھا ٹیکا، یہ انہی مولویوں کا اثر ہے، انہی مولویوں نے، انہی پیروں نے، انہی صوفیوں نے یہ تعلیم دی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ اب نہیں وہ مان رہا ہے، وہ شرک نہیں مان رہے اس کو، کہتے ہیں بھئی یہ محبت ہے، یہ ایسا ہے، عقیدت ہے، بھئی اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ہمارے فوجی بھائی ہیں، وہ بھی اس جمہوریت کے سسٹم کہتے ہیں ہم پاکستان کی جمہوریت میں بقا ہے، اور سارے کہتے ہیں جمہوریت کس کی پیداوار ہے، کہاں سے آئی ہے، جب سے یہ جمہوریت بنی ہے، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ دیکھو اسلام میں تو نہیں ہے، یہ جو عوام کی حکومت ہے اور عوام فیصلہ کرے گی، اور عوام میں چرسی بھی ہیں، بھنگی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، اور بھی ہیں دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ سب مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اسٹیٹ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کون ہونا چاہیے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ بیان کیا تھا؟ ابوبکر صدیق نے یہ اختیار کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا؟ مدینہ ریاست کی آپ بات کرتے ہو تو مدینہ ریاست جو بنی تھی وہ دعوت سے بنی تھی، توحید کی دعوت اٹھی ہے، کلمے کی دعوت اٹھی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وتخلؤون ما تعبدون من دونی، اس کے علاوہ جن کی بندگی کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی نظر و نیاز کرتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، رکوع سجدے کرتے ہو، چھوڑو ان کو، یہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے ہیں، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ تو جنہوں نے بات مانا ہے خوش قسمتوں نے، وہ مسلمان کہلائے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ہے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، مکے سے نکالا ہے پہلے 2 مرتبہ، پھر مدینے میں نکال کے وہ وہاں جب گئے ہیں، اور جنگ بدر جب ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیا جھگڑا تھا بتائیے؟ اور کن کے درمیان جنگ ہوئی ہے؟ ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، دوسری طرف چچا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے۔ اس طرح کا ماحول تھا، اور جنگ ہو رہی تھی کہ اللہ اکیلا مالک ہے، یا بابا اور کاکا اور حضرت بھی بیچ میں شامل ہیں، ان کو بھی رکوع سجدے ہو سکتے ہیں، ان کی پکاریں لگائی جا سکتی ہیں یا نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اس پر جنگ بدر ہوئی ہے، پھر ساری جنگیں ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کا پورا دور گزر گیا ہے جنگوں کے اندر، اور صحابہ کرام، اور یہ جو آج دین اسلام پوری دنیا میں یہ 57 ممالک بتائے جاتے ہیں، اس کا آغاز وہاں اس انداز سے ہوا تھا۔ آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر 100% توحید کی بات ہو، ایمان خالص کی بات ہو، اور شرک کا رد ہو، کوئی ملک نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، انڈیا میں کتنا شرک ہے، پاکستان میں کتنا شرک ہے، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی وہ گنبد پوجا جا رہا ہے پوری طرح۔ آج نبی علیہ السلام کی وہ جو قبر ہے اور وہ گنبد ہے، وہ بندگی ہو رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ مسجد نبوی کی توہین ہے، مسجد نبوی جہاں سے توحید کی دعوت اٹھی تھی، وہاں شرک کروایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، یہ مسجد نبوی کی توہین ہے۔ باقی چوروں ڈاکوں کو چور ڈاکو کہنا یہ مسجد نبوی کی توہین نہیں ہے، بلکہ مسجد نبوی کی عین عزت ہے، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر سے یہ آواز اٹھتی تھی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور ڈاکو کو گرفتار کیا جائے، اور کسی کی جو ہے نا بدماشی اللہ کے دین کے معاملے میں نہیں مانی جائے گی، اور کہیں بھی گنبد نہیں ہوگا، کہیں بھی مزار نہیں پوجا جائے گا۔ یہ مسجد نبوی کی تعلیمات ہیں، اور یہ ساری باتیں میرے بھائیوں میں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ آپ سے گفتگو کی ہے۔ میرا کسی میں نے پہلے بتایا میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے ہمدردی ہے اپنے سارے بھائیوں سے، یقین کیجیے سارے بھائیوں سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے، کیا ساری دنیا کے انسانوں سے مجھے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان خالص اور دین اسلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے فوجی بھائیوں کو، سول بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ایمان خالص اور ایمان کے اوپر یہ آپس گٹھے ہوں، کیونکہ ایمان جب ہوگا تب یہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، ورنہ اتنی نفرتیں اندازہ لگائیے، آپس میں اس طرح کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو، گالی گلوچ، مکے دھکے اسمبلیوں کے اندر باہر بھی۔ خود سوچیے اللہ کے بندوں، کیا یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان تو یہ ہوتا ہے رحماء بینہم واشداء علی الکفار، مسلمان تو آپس میں رہیں، وہ جو کسی نے کہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم،
وہ مر کا یقا باطل تو فولاد ہے مومن. آپس میں تو دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے، اور کافروں مشرکوں کے لیے سخت ہونا چاہیے. لیکن الٹا معاملہ ہے، کافروں مشرکوں کے 10 بستہ غلام بنے ہوئے ہو، ان کے سامنے بچ جاتے ہو جہاں بھی جاتے ہو، چاہے امریکہ جاؤ، چاہے روس جاؤ، چاہے فرانس جاؤ، چاہے چائنا جاؤ، ایسے کافروں مشرکوں کے سامنے بچ جاتے ہو. اور اپنے بھائی جب آپ کے سامنے آتے ہیں، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے اختلافات ہیں آپس میں، لیکن ہیں تو مسلمان بھائی تمہارے، تو ان کے سامنے اس طرح کاٹنے کو دوڑتے ہو، کھانے کو دوڑتے ہو، غصہ اپنا نکالتے ہو. تو اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہے. سورہ الانعام کے اندر اس عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو طاقت دیتا ہے، پھر دوسرے کو پٹواتا ہے، پھر اس کو طاقت دیتا ہے، پھر اس کو پٹواتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے شکل ہے. جس طرح پہلے ان کی حکومت تھی، ان کو پٹوایا. اس سے پہلے دیکھیے پیپل پارٹی نے کیا کیا ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ، پھر ان کو جب طاقت ملی ہے پھر ان کے جیلوں میں ڈالے ہیں. پھر ابھی جب یہ پی ٹی آئی والے آئے ہیں، انہوں نے جناب ان کو مقدمے سارا کچھ، اب ان کی باری ہے، ثناء اللہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے. اس کو اپنے یہاں کوئی اچھی بات نہ سمجھو، یہ باریاں ہیں، اور اصل میں آپ کو مہلت مل رہی ہے، یہ ڈیل مل رہی ہے. اور اگر یہ مہلت ختم ہو گئی، ڈیل ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا. یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو مت گواؤ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.